أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ مہندی بھائی سے کہوائیں تو خطاب فرمائیں۔ دو منٹ پڑھیں گے لگائیں وہ لگا اور اوپر کوئی اور اوپر لگا دیں آپ چاہتے ہیں ہم کم پڑھیں نہیں ایک نعرہ صلوات بھیجیں کوئی ضرورت نہیں ملاحظہ کریں مطلب کہ بولے شبیر کے کونین کا مولا میں ہوں بولے شبیر کے کونین کا مولا میں ہوں ابن زہرا ہوں محمد کا نواسا میں ہوں ابن زہرا ہوں محمد کا نواسا میں ہوں ذکر قرآن میں ہے جس کا وہ سفینہ میں ہوں ذکر قرآن میں ہے جس کا وہ سفینہ میں ہوں پیاس جو سب کی بجھاتا ہے وہ دریا میں ہوں پیاس جو سب کی بجھاتا ہے وہ دریا میں ہوں سر کو کٹوا کے بچاؤں گا میں دین معبود کہ سر کو کٹوا کے بچاؤں گا میں دین معبود میرے بابا ہیں علی وارث کعبہ میں ہوں میرے بابا ہیں علی وارث کعبہ میں ہوں اور مجھ کو گھیرے ہیں ہر ایک سمت سے لاکھوں دشمن مجھ کو گھیرے ہیں ہر ایک سمت سے لاکھوں دشمن میں اکیلا ہوں کئی روز کا پیاسا میں ہوں میں اکیلا ہوں کئی روز کا پیاسا میں ہوں آخری شعر کی یادیں سرور میں نکل کر میری چشم نم سے بطور خاص ملاحظہ کریں کہ یادیں سرور میں نکل کر میری چشم نم سے اشک کہتا ہے چمک کر در یکتا میں ہوں یادیں سرور میں نکل کر میری چشم نم سے اشک کہتا ہے چمک کر در یکتا میں ہوں مقطع پیش خدمت ہے کہ آئے ہیں جس کی زیارت کو فرشتے مہندی آئے ہیں جس کی زیارت کو فرشتے مہندی کربلا کہتی ہے وہ شاہ کا روضہ میں ہوں کربلا کہتی ہے وہ شاہ کا روضہ میں ہوں اور بولے شبیر کے کونین کا مولا میں ہوں بہت بہت شکریہ میں ناصر صاحب کو گزارش کروں نعرہ صلوات لب زینب کا یہ نوحہ ہمارے سامنے لٹ گیا کنبہ محمد کا ہمارے سامنے ہے لب زینب کا یہ نوحہ ہمارے سامنے دل سے اٹھتا ہے دھواں سا جب یہ آتا ہے خیال جل گیا بے شر کا جھولا ہمارے
سامنے تپ رہا ہے عابد بھی معرکہ جس میں بدن ہے وہی جلتا ہوا خیمہ ہمارے سامنے کربلا کی ریت پر چاروں طرف بکھرا ہوا ہے ابو طالب کا سرمایہ ہمارے سامنے ہم بتا سکتے نہیں اور کوئی سن سکتا نہیں ہم بتا سکتے نہیں اور کوئی سن سکتا نہیں پیش آئے مرحلے کیا کیا ہمارے سامنے دیر تک آنکھوں سے فی لہو بہتا رہا دیر تک آنکھوں سے لہو بہتا رہا کربلا کا نام جب آیا ہمارے سامنے ایک نعرہ صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قرآن مجید کے یہ الفاظ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر آخرت پر ایمان لائے. پروردگار عالم ان کے لیے بتلاتا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے. یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس کے ذریعے سے خالق نے پہچنوایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا یہ مومن بننے کی سند نہیں بنتا ہے. اس کا مطلب اب ہم کو جستجو کرنا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں مومن بننے کے لیے اور کیسے مومن بنیں. بھئی یہاں یہ تو پتہ چل گیا نا، اب ہم کیسے مومن بنیں. اب بہت غور کیجئے گا. دیکھیے آپ چونکہ بہرحال تفصیلی گفتگو نہیں ہے اور آج یہ ہماری گفتگو جو ہے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اس کے بعد تقریباً 4 گھنٹے بچیں گے. آپ غور کیجئے کہ 1,23,999 جو نبی آئے پیغمبر سے پہلے، انہوں نے آنے کے بعد صرف بتایا آ جاؤ، فلاح ہے آ جاؤ، نجات ہے آ جاؤ، بلاتے رہے. اب میں ایک مثال دے دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں. نجات ہے، نجات ہے، نجات ہے. آپ غور کیجئے، اور عربی میں بھی اس طریقے کی باتیں اور اب چیزیں ہیں، اب اس کو نہیں چھیڑنا ہے. راستہ بتانا الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں راستہ بتانے کی. مثلا ایک صاحب نے پوچھا کہ مثلا تال کٹورے کی کربلا کدھر ہے؟ آپ نے کہا بغیر بولے کر دیا اشارہ. ایک صاحب نے پوچھا تال کٹورے کی کربلا کدھر ہے؟ آپ نے کہا دیکھیے یہاں سے سیدھے جائیے گا تقریباً 2.5 کلومیٹر، بیچ میں ایک چوراہا پڑے گا، اس کو بھی پار کیجئے گا، دوسرا پڑے گا، اس کو بھی پار کیجئے گا، اس کے بعد سیدھے بالکل آپ کو تال کٹورے کی کربلا مل جائے گی. اب یہ دوسرا طریقہ ہوا. اب ایک تیسرا طریقہ ہے. آپ نے کہا جناب یہ تال کٹورے کی کربلا کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ بیٹھ جائیے، میں پہنچا دیتا ہوں. ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. دیکھیے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے. یہ جو مثالیں میں دیتا ہوں نا، یہ صرف اس لیے دیتا ہوں کہ اپنی بات کو آپ کے اذہان میں داخل کر دیا جائے. اشارے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی بتا دیا جاتا ہے، اور کبھی گاڑی میں بٹھال کر پہنچا بھی دیا جاتا ہے. 1,23,999 نے یہ تو کہا نجات ہوگی، لیکن کسی نے راستہ نہیں بتایا کہ کیسے ہوگی. بہت توجہ کی بھئی نجات مل جائے گی، فلاح ہو جائے گی، کامیاب ہوگے، ساری باتیں بتا دی گئیں. بھئی کیسے ہوں گے، ہم نجات کے لیے کس طریقے سے جائیں، کیسے جائیں؟ تو اب لازم تھا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو سارے معاملے کو انہی کو حل کرنا ہے. بہت توجہ کیجئے، سارے معاملے یہیں پر حل ہونا ہے، کیونکہ آدم سے لے کر اور خاتم تک
یہ تو نبوت کا سلسلہ ہے، اب ان کے بعد نبی تو آنے والا نہیں ہے۔ بھئی جناب آدم آئے، جب جناب آدم آئے، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان سے ترک اولا ہوا زمین پہ بھیج دیے گئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم زمین پر بھیجے نہیں گئے، وہ تو پہلے ہی اعلان ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ بنا ہی زمین کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں سے جب سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد جو بھی نبی آیا، آپ بتائیے راحت سے رہا، سکون سے رہا، امن کے ساتھ رہا؟ سب کو زخم بھی پہنچائے گئے، سب کو اذیتیں بھی دی گئیں، کسی کو آگ میں پھینکا گیا، کسی کے قتل کے سلسلے میں بچوں کو کتنوں کو قتل کیا گیا، ایک ایک مرحلہ آپ دیکھیے، تو ہر ایک نے پہنچا۔ اب آپ بتائیے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو سب محنتیں کر چکے تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو سب محنت کر چکے تھے، اس محنت کا پیغمبر کو کیا نتیجہ ملا؟ بھائی آپ بتائیے، پیغمبر کو کتنے مسلمان ملے؟ لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، کتنے ملے؟ 1,23,999 نبی آئے، اور وہ نبی بھی آئے، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 400 سال، اتنی طویل عمریں لے کر آئے، سب نے دین ملائے، لوگوں کو اسلام بتایا، الوہیت سے پہچنوایا، لیکن کیا نتیجہ ملا؟ جب پیغمبر آئے تو وہی مشرک تھے۔ بھائی اتنے لوگوں نے کیا کیا؟ تو اب بہت غور کیجئے گا، اگر 1,23,999 کے بعد جو ہوا ہے، اگر وہی محمد کے بعد بھی ہوتا، بہت توجہ کیجئے گا بھائی، جو سب نبیوں کے بعد ہوا وہی پیغمبر کے بعد بھی ہو جاتا، تو جب پیغمبر 63 سال کی عمر مکمل کر کے جاتے تو کتنے مسلمان بچتے؟ بتائیے کتنے مسلمان بچتے؟ جب ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا سب چھوڑ کے گئے اور نہ بچے، تو پیغمبر بھی جب دنیا سے جاتے تو نہ بچتے، تو پھر خالق کائنات کا 1,24,000 انبیاء کا بھیجنے کا پروگرام کیا ہوتا؟ بھائی پورا 1,24,000 کو جو بھیجا، ریزلٹ کیا نکلتا؟ لہذا لازم تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان آخری نبی کو کچھ ایسی قوت عطا کر دی جائے، کچھ ایسی ان کو فیسلٹیز دی جائے جو یہ پبلک تک پہنچائیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جب محمد جائیں دنیا سے تو مسلمان نہ ختم ہو۔ بہت غور کیجئے گا، اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا، سب آتے رہے، اور آنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اب پیغمبر آئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ اب میرے بات نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں بہت شارٹ میں۔ مسئلہ کیا تھا کہ جتنے بھی آتے تھے راستہ بتا کے نکل جاتے تھے کہ یہ راستہ ہے نجات کا، یہ راستہ، یہ لیکن رحمت للعالمین، پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ راستہ نہ بتائیں بلکہ ان کو، اب جملہ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، ایسا سفینہ دے کے جائیں کہ جس کے ذریعے سے یہ نجات پا جائیں۔
نجات پا جائیں۔ تو اب لازم تھا کہ پیغمبر اپنی زبان کو جنبش دے اور آواز دے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، جیسے نوح کے سفینے میں بیٹھ کے سب نے نجات پائی، ویسے ہی اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ۔ گویا اب جنت جانے کا راستہ ہم راستہ نہیں بتائیں گے، سفینہ دے رہے ہیں، بیٹھا کے پہنچائے دے رہے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے جاؤ اور دیکھیے بات تھوڑا سا گہری ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اور اس دفعہ فرسٹ ٹائم آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر سال عشرے میں 2-3 دفعہ کہتا ہوں، کبھی قرآن کریم کو اس وقت سے نہیں بلکہ ماضی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے۔ ماضی میں ایک ایک چیز کا جواب ماضی میں رکھا ہوا ہے، جو حال میں بھی آپ کو ملے گا اور استقبال میں بھی آپ کو ملے گا۔ اور کیا آپ نے اب آئیے، میں نے کیا کہا آپ کو کہ سفینہ نوح، اہل بیت سفینہ نوح ہے۔ اب اس سفینہ کے بارے میں چونکہ کل آدم کے بارے میں بات ہو چکی تو آج نوح کے بارے میں کچھ جملے ہو جائیں تاکہ اسی کے ذریعے سے انبیاء کا بھی کچھ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اب آپ غور کیجئے، جناب نوح قرآن میں جا کر دیکھیے گا، کچھ تذکرہ 71 نمبر سورہ نوح میں ہے اور کچھ تذکرہ جو ہے وہ سورہ صافات قرآن مجید کا 37 نمبر سورہ میں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس میں جا کر دیکھیے گا، جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، پروردگار عالم ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، صبح بھی دیتے ہیں، شام میں بھی دیتے ہیں، یہ لوگ آتے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے گا فرار کا لفظ ہے۔ یہ لوگ جناب نوح کو مارتے تھے، جناب نوح زخمی ہو جایا کرتے تھے، جناب نوح کو اپنے زخموں کی شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے بھئی جناب نوح نے زخموں کی شکایت نہیں کی کہ پروردگار عالم ہم ان کو بلاتے ہیں یہ آ کے ہم کو مار کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بلاتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب نوح کو زخموں کی تکلیف نہ تھی، نبی کو چھوڑ کے جو بھاگ رہے تھے اس کی تکلیف تھی، جو نبی کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے اس کی تکلیف تھی۔ اب جناب نوح فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں نے دیکھ لیا، سب کی نسلوں میں دیکھ لیا، 70 پشتوں تک یہ سب کافر ہیں، سب کو ختم کر دے پروردگار۔ جیسے ہی جناب نوح نے یہ دعا کی ویسے ہی خالق کا حکم آیا کہ کشتی بناؤ، وحی الہی کے مطابق میری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجالس کے طفیل میں اتنا تو ہے، میں ایک جملہ تو کہہ آیا ہوں نا، ہے نا، سفینہ میں اہل بیت کیا ہے نا، سفینہ ہے نا بھائی، ادھر یہ نوح کا سفینہ ہے، ادھر وہ محمد کا سفینہ ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ تو اب وہ رکھے رہیے گا ذہن میں اپنے۔ یہاں کا پورا واقعہ قرآن کا بیان کر رہا ہوں، ادھر اس کو ٹیلی کرتے رہیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ کیا کہا کہ ٹھیک ہے کشتی بناؤ اور اس کشتی کو میری نگاہوں کے سامنے وحی الہی کے مطابق بناؤ۔ اس کا مطلب جو سفینہ تیار کیا جاتا ہے وہ جنتا کی ڈیمانڈ کے اوپر نہیں تیار ہوتا ہے بلکہ خالق اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، وحی الہی کے مطابق بنتا ہے۔ اب اس کا ایک ثبوت اور دوں آپ کو، ثبوت دوں، جب ولایت علی کا اعلان ہوا تھا تو آنے والا ایک شخص آ کے کہہ رہا تھا محمد یہ اعلان کیسے کر دیا، آپ کی مرضی سے ہے یا اس کی مرضی سے ہے؟ تو عذاب نازل ہو کے بتا دیا کہ محمد کی مرضی سے نہیں، یہ خالق کی مرضی سے ہے۔ اب جناب نوح
سفینہ بنا رہے ہیں، بن گیا سفینہ، اچھا نجات مل گئی ہے نا. کس کو نجات ملی؟ نوح کو بھی، قرآن ہے یہ سب دیکھیے، نوح کو بھی نجات ملی، بچایا گیا، اور نوح کے اہل کو بھی بچا لیا. کس کو بچایا؟ نوح کو بچایا اور نوح کے اہل کو بھی بچا لیا. پھر تو بتا رہا ہوں آپ سے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. نوح بھی بچائے گئے، نوح کے اہل کو بھی بچایا گیا. یہ تو ہو گیا مسئلہ یہاں کا. لیکن جب آگے بڑھئے تو کیا نظر آتا ہے کہ نوح کی بیوی جہنم میں گئی. نہیں سمجھے؟ وہاں کہتا ہے کہ اہل کو بچا لیا اور یہاں بیوی کو جہنم میں ڈال دیا. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل میں بیوی نہیں آتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بیوی سامنے جا کر دیکھیے گا، 66 نمبر سورہ تحریم، سیدھے کہا گیا. اور سفارش بھی نوح کر رہے ہیں. جناب نوح نے سفارش بھی کی، لفظ ہے جا کر دیکھیے گا، سفارش بھی بیوی کی. لیکن خالق نے سفارش کو نہیں سنا. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ بھائی نوح تو بیوی کی سفارش بھی کرتے ہیں تب بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، اور وہاں تو محمد سفارش بھی نہیں کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب سب جو ہیں سوار ہوگا اس میں کشتی میں. بچا کون؟ نوح بچے. نوح سفینے میں تھے نہیں تھے؟ جناب نوح بھی سفینے میں تھے. جناب نوح بچے اور اصحاب سفینہ. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنا نہ بلوایا کیجئے، تھوڑا سا سمجھیے. قرآن میں جا کر دیکھیے، تفسیر میں جا کر دیکھیے، تاریخ میں دیکھیے، کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ ہم نے نوح کو بچایا اور نوح کے اصحاب کو بچایا. نوح کو بچایا، نوح کے اصحاب کو نہیں. لکھا کیا ہے؟ ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو بچایا. اصحاب سفینہ کو بچایا، اصحاب سفینہ کو بچایا. اس کا مطلب نبی کا صحابی ہونا نہیں بچاتا ہے جب تک سفینے کا صحابی نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کا صحابی ہونا نہیں بچائے گا جب تک محمد نے جو سفینہ بنایا ہے اس سے قریب نہ ہو، تب تک نجات نہیں ملے گی. یہ عظمت ہے، یہ پہچنوایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور دیکھیے یاد رکھیے گا، ہم اس بارے میں جو ہے کیا بتائیں بھائی؟ ہر چیز میں آبجیکشن ہے. اب بتائیے آپ کہ وہ آپ سے بھی کہا جاتا ہے علی کا نام قرآن میں کہاں دکھاؤ؟ کہا گیا؟ کبھی نہیں کہا گیا. ہوتا ہے سوال، علی کا نام قرآن میں دکھائیے گا، قرآن میں کہاں ہے؟ پوری دنیا میں ہلڑ مچا ہے قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں مولا کا نام ہے نہیں ہے. کتنی جگہ دکھایا جائے، جہاں حق دکھائی دے یہی علی کا نام ہے، جہاں ولی دکھائی دے یہی علی کا نام ہے، جہاں ذکر دکھائی دے یہی علی کا نام ہے، جہاں صراط مستقیم دکھائی دے یہی علی کا نام ہے. اگر صراط مستقیم کسی ذات کو نہیں مانو گے تو تمام مسلمانوں کی نماز میں دعا جھوٹی ثابت ہوگی.
یہ ولایت کی منزل ہے. اور بغض تو دیکھیے آپ, بغض, اب بغض کا عالم کیا ہے صاحب؟ آپ لوگ برابر جانتے ہیں, ماشاء اللہ سے سنتے ہیں کہ جب واپس آ رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا کہ حیا علی خیر العمل کہہ کے بلاؤ. روکا گیا, خیر عمل کہہ کے روکا گیا. اور پھر پیغمبر نے جناب بلال سے کہا, بلال, کہا یا نبی اللہ, کا اذان میں اس کو شریک کر لو. وہ اذان کا پارٹ بھی بن گیا, شریک ہو گیا. کب پارٹ بنا یہ تو سب کو معلوم ہے, لیکن ہٹایا کب گیا اور کیوں ہٹا؟ آپ دیکھیے تو بغض سفینہ, بغض سفینہ کیا ہے؟ ہٹایا کیوں گیا؟ یاد رکھیے, جب جب خیر عمل کی طرف بلایا جاتا تھا فوراً غدیر کا تصور ذہن میں آ جاتا تھا. جیسے ہی خیر عمل کہا گیا ذہن میں غدیر کا منظر آ گیا, جیسے ہی خیر عمل کہا گیا غدیر کا منظر آ گیا. لہذا منافق چاہتا یہ تھا کہ خیر عمل کو ہٹا دو, ورنہ ہر صبح شام غدیر کا منظر ذہن میں آتا رہے گا. لہذا اذان سے ہٹا دیا. اور اب ایک مرحلہ آپ کے سامنے اور بیان کروں. میں نے کہا نہیں کہ اس میں ہم سے نہیں کوئی پوچھے, شفائے قاضی ایاز کو جا کر دیکھیے آپ, بہت بڑے محدث, وہ لکھتے ہیں, بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب آدم نے بارگاہ الہی میں کہا, پروردگار میرے اس خطا کو محمد کے واسطے, محمد کے صدقے معاف کر دے. کون لکھ رہا ہے؟ شفا قاضی ایاز. کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے کہ جب آدم نے بات کی تو خالق سے کہا, پروردگار محمد کے صدقے میں میری خطا کو معاف کر دے, میری خطا کو معاف کر دے. ادھر سے ندا آئی کہ آدم تم محمد کو کیسے پہچانتے ہو کہ ان کے وسیلے سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے؟ ایک ایک جملہ ہے, تمہیں کیسے معلوم؟ کیا پروردگارا میں نے عرش کے اوپر دیکھا تھا, تیرے نام کے بعد ان کا نام لکھا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ تیرے بعد سب سے فضیلت والے یہی ہیں. اب آگے چل کر پوچھو قاضی ایاز سے کہ قاضی ایاز پوری روایت نقل کرتے کرتے لکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ, یعنی تینوں کلمے لکھے ہوئے تھے. اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ولایت کا کلمہ عرش پر لکھا تھا, عرش پر ہر ایک اس کا اقرار کر رہا ہے, اب تم بتاؤ ہر منزل کے اوپر انکار, سب کچھ برداشت, یہ نہیں برداشت, سب کچھ ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, سب کچھ چل جائے گا. بھئی علی کی بات نہ کی جائے, یاد رکھو کون علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھئی جس کی تم امامت کے قائل ہو, بہت غور کیجئے گا, امامت کے تم قائل ہو کہ صاحب یہ امام ہیں, 12 سال پڑھنے کے بعد جا رہے تھے گھر اپنے, 12 سال پڑھنے کے بعد گھر جا رہے تھے, رات ہو گئی, ایک چکی اس پر پہنچے, صاحب چکی سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ سو جاؤں. اس نے کہا اندر سو جائیے. کہنے لگے نہیں باہر ہی سو جاتا ہوں. کہا نہیں اندر سو جائیے, باہر نہ سوئیے, بارش ہوگی. انہوں نے آسمان کا رخ کیا, کہنے لگے اتنا اچھا تو منظر ہے, آسمان پہ تارے نکلے ہوئے ہیں اور تم مجھ سے محروم کرنا چاہتے ہو کہ اس منظر کا میں دیدار نہ کروں, میں باہر ہی سوتا ہوں.
اس نے کہا پھر کہہ رہا ہوں اندر سو جائیے، بارش ہوگی تو دروازہ نہ کھٹکھٹائیے گا، کیونکہ جب میں ایک دفعہ سو جاتا ہوں تو دوبارہ اٹھ نہیں پاتا ہوں، اٹھوں گا نہیں۔ کہہ لے نہیں میں باہر سوؤں گا، سو جائیے۔ گیا اندر، دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر کے سو گیا۔ رات میں جھما جھم بارش ہوئی، جب خوب بارش ہوئی تو بھیگے۔ اب جب بھیگے تو چلے جاتے، گئے نہیں، بیٹھے ہیں، گئے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح اس نے دروازہ کھولا، اب جو دیکھا یہ بھیگے بھاگے بیٹھے ہوئے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا بارش ہوئی ہے، آپ گئے نہیں اب تک؟ کہا چلا تو جاتا لیکن شوق علم میں بیٹھا ہوا ہوں، شوق علم میں بیٹھا ہوا ہوں، علم کا بہت زیادہ شوق ہے۔ کیا ہے شوق علم آپ کا؟ کہا یہ بتاؤ تم کو پتہ کیسے چلا کہ رات میں بارش ہوگی؟ تم کو پتہ کیسے چلا کہ رات میں بارش ہوگی؟ ہم کو بتاؤ۔ تو ایک دفعہ چکی والا مخاطب ہوا، کہنے لگا اصل میں جو میرا کتا ہے نا وہ باہر سوتا ہے، اور جب اس کو بارش کا احساس ہوتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا میرا کتا اندر تھا، اس لیے سمجھ گیا رات میں بارش ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ واقعہ سن لیا آپ نے؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات نہیں ختم ہوئی، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ علم حاصل کیا، لوگوں نے امام تک بنا لیا۔ میں کہوں گا علم حاصل کرنے کے بعد جو ایک کتے کا مقابلہ نہ کر پایا وہ باب مدینۃ العلم کا کیا مقابلہ کرے گا؟ یاد رکھو، جاہل اگر ممبر رسول پر بیٹھ جائے تب بھی لعنتی ہوتا ہے، اور عالم اگر یہودی کے باغ میں آ جائے تب بھی علیہ السلام بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد والے۔ یہ عظمت ہے، اس عظمت کو دنیا سمجھے ولایت کی۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے ایک جو جملہ کہا تھا نا، اس جملے کو چاہتا مکمل کر دوں کہ جو سفینہ بنایا گیا، جو پیغمبر کا سفینہ تھا، جو نجات دلانے والا تھا، جو انسان کو راہ مستقیم پر لے جا کر نجات حاصل کروانے والا تھا، اس میں منشاء الہی تھی۔ اب اگر شاید کوئی کہے کہ حضور والا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو دے دیجئے، کوئی ثبوت تو فراہم کرا دیجئے، کیونکہ جب سے آپ نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا ہے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ تاریخ سے بتایا نہ جائے، آپ کو تفسیر سے نہ بتایا جائے، قرآن ہی سے سمجھا دیا جائے تاکہ آپ کو ہر بات 24 کیرٹ کی لگے۔ میں نے کیا کہا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق۔ اب میں آپ سے ایک مرحلہ بیان کر کے بات کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جو یہ سفینہ ہے، یہ ملا، اس کا آغاز دیکھ لیجئے۔ اب آپ ایک مرحلہ ہے، غور کیجئے گا۔ نماز کا حکم آیا، کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں لکھا قرآن میں اللہ کی طرف سے آیا؟ بتائے مجھے اٹھ کے کوئی کہ قرآن میں لکھا اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ میں اتنے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا؟ کہاں قرآن میں لکھا اللہ کی طرف سے آیا؟ روزے کا حکم آیا، کس کی طرف سے آیا؟ قرآن کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا؟ کہاں لکھا ہے روزے کا حکم قرآن اللہ کی طرف سے آیا؟ حج حکم آیا، کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا؟ کہاں لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ سب ٹینشن میں آ گئے آپ لوگ، سب ٹینشن میں۔ میں ابھی بات بتلاؤں گا آپ کو۔ بھئی آپ بتائیے، اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ نماز
اللہ کی طرف سے لیکن لکھا نہیں ہے رب کی طرف سے. لفظ میں نے ہلکا سا چینج کیا ہے. روزہ اللہ کی طرف سے لیکن لکھا نہیں ہے رب کی طرف سے. حج اللہ کی طرف سے لیکن لکھا نہیں ہے رب کی طرف سے. زکوٰۃ اللہ کی طرف سے لیکن لکھا نہیں ہے رب کی طرف سے. خمس اللہ کی طرف سے لیکن لکھا نہیں ہے رب کی طرف سے. اب آپ سب کو معلوم ہے نا. اب ذرا سا دھیرے سے آپ لوگ ترجمہ کر لیجئے. ہم عربی پڑھیں گے بھیا, آپ ترجمہ کیجئے, سب کو ترجمہ معلوم ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من, کس کے بولیے, من, یہ کس کی طرف سے ہے نا. اللہ کی طرف سے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے نا تو لکھ دیا تھا من ربک, رب کی طرف سے, رب کی طرف سے. تو بتائیے نماز میں نہیں لکھا گیا رب کی طرف سے, روزے میں نہیں لکھا گیا رب کی طرف سے, حج میں نہیں لکھا گیا رب کی طرف سے, زکوٰۃ میں نہیں لکھا گیا رب کی طرف سے, خمس میں نہیں لکھا گیا. جب حکم ولایت علی آیا تو لکھا من ربک. بھائی آپ غور کریں, بتائیے بھائی آپ نے یہی تو کہا کہ نماز قرآن میں ہے تو اللہ کی طرف سے, روزہ قرآن میں ہے تو اللہ کی طرف سے, زکوٰۃ قرآن میں ہے تو اللہ کی طرف سے. تو یا ایھا الرسول بلغ بھی قرآن میں تھا, ہم مان لیتے اللہ کی طرف سے ہے. اس میں اسپیشلی من ربک لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ رب کی طرف سے ہے. اے پروردگار تو نے اپنی عبادتوں سے متعلق نہیں لکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ. یہ جب حکم ولایت آیا تو کیوں لکھ دیا اللہ کی طرف سے؟ کاہے کے لیے لکھا اللہ کی طرف سے؟ من ربک رسول. اچھا ایک جملہ اور آ گیا, دیکھیے اس کے اوپر بھی آپ غور کر لیجئے گا. یہ عربی میں تو ہے نا, عربی میں نا, یہ جب عربی میں ہے تو وہاں جو مجمع تھا وہ کون سا تھا؟ تیلگو تھا یا بنگالی تھا یا کنڑ تھا یا مراٹھی تھا؟ وہاں مجمع کون سا تھا؟ بولیے کون سا مجمع تھا وہاں؟ عربی تھا نا. عربی میں یہ بھی تھا, عربی مجمع بھی تھا. حارث ابن نعمان فوری یہ کہاں کا تھا؟ بنگالی تھا, گجراتی تھا, مراٹھی تھا, کہاں کا تھا؟ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے آپ عزیزوں. بھئی یہ کہاں کا تھا حارث ابن نعمان فوری؟ کہ یہ بھی عربی تھا. میں نے کہا اس کو عربی آتی تھی؟ کہاں آتی تھی؟ تو میں نے کہا ابھی تو اس نے سنا تھا نا من ربک, رب کی طرف سے, تو پھر کیوں رسول سے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ بھئی جب کہہ چکے ہیں رب کی طرف سے تو پھر یہاں کیوں کہتا ہے کیسے؟ اس کا مطلب جب حیات رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم تھا تب تو 1400 سال بعد کیا عالم ہوگا. بہرحال ابھی ایک وہ جملہ باقی, بس اس جملے کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی. اور کیا آپ نے وہ جملہ کون سا باقی ہے؟ کیوں میں نے کوشچن مارک بنایا بڑا سا, کیوں کہا من ربک؟ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں. پروردگار کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہوتے, اے پروردگارا تو نے نماز کو بھیجا, نماز ہمیں ملی, روزے کو بھیجا, روزہ ہم کو ملا, حج کو بھیجا, حج ہم کو ملا, ہم نے سب تیری کتاب میں پایا, ہم سب سمجھ گئے تیری طرف سے ہے. اے پروردگارا یہ ولایت بھی آئی تھی قرآن میں, آیت موجود تھی, سمجھ لیتے. اس میں اسپیشلی تو نے من ربک کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو عجب نہیں ندائے قدرت آئے, اے نادان تجھ کو نہیں معلوم بغض علی میں سب
ولایت کی عظمت ہے، دیکھیے. اور کیا آپ نے پروردگار عالم نے ولایت کے منصب کو، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر یہ نہ ہوتے، ولایت نہ ہوتی تو پھر مشن رک جاتا وہیں پر. اللہ کا مشن وہیں پر ختم ہو جاتا. پھر 1,24,000 انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے، ان کے بھیجنے کی محنت غارت ہو جاتی. لفظ میں نے کیا کہا؟ ثبوت دوں اس کا بھی؟ دو ثبوت؟ چلیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے مشن تھا. کیا مشن چل رہا تھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مشن کیا تھا؟ آنا جانا آنا جانا آنا جانا. غور کیا آپ نے؟ آنا جانا یہ مشن چل رہا تھا. اس مشن پہ یہ عمل کر رہے تھے. جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تب ان کو پریشانی نہیں ہوئی. ان کو معلوم تھا ماضی کی تاریخ. مشن کیا ہے؟ نبی کتنے دن آئے گا؟ جب 400 اور 500 سال والے آ کے چلے گئے، یہ کتنے دن رہے گا؟ یہ بھی جب چلا جائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے. بہت غور کیجئے گا. جب یہ نبی جائے گا تو ہم اپنا بیک مار کے ہم بھی چلے جائیں گے. بیک مار کے ہم بھی چلے جائیں گے. ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا. ہم بھی پلٹ جائیں گے. لہذا لازم یہ تھا کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، روکا جائے. جانے نہ دیا جائے، روکا جائے. آپ کہیں گے کیا انتظام ہوا؟ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ انتظام یہ کیا گیا. سامنے کی بات ہے، سامنے کی بات ہے. یہ بتائیے جنگ بدر ہوئی ہے؟ کون ہارا؟ بولیے کون ہارا؟ کافر ہارا؟ مایوس ہوا؟ احد ہوئی؟ کون ہارا؟ مایوس ہوا؟ بہت بات کو سمیٹ کے کر رہا ہوں. خندق ہوئی؟ کون مارا؟ مشرک مارا؟ مایوس ہوا؟ ایک جنگ کے بعد ہارتا تھا، مایوس نہیں ہوتا تھا، قوت بڑھاتا تھا. پہلی میں 1000 تھے، دوسری میں 3000، تیسری میں 30,000. سارے قبیلے، سارے حزب کو جمع کر کے جنگ احزاب بنی، جس کو آپ خندق کہتے ہیں. قوت بڑھا بڑھا کے لایا، مایوس نہیں ہوا. مایوس کب ہوا؟ مایوس کب ہوا؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم آپ لوگوں کو مایوس کب ہوا؟ وہ جو مر بھی رہا تھا، کٹ بھی رہا تھا، دیت بھی دے رہا تھا، سامان بھی جا رہا تھا، مایوس نہیں ہو رہا تھا. مایوس کب ہوا؟ کب مایوس ہوا؟ آج مایوس ہو گیا. ارے آج کیوں مایوس ہوا؟ جب من کنت مولا. نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. سنیے، آج کو مایوس ہوا. نہ آج تلوار چلی،
غدیر میں تلوار چلی، غدیر میں گھوڑے دوڑے، غدیر میں تیر چلے، کچھ نہیں ہوا. بتائیے کافر مایوس کیوں ہو گیا؟ بولیے. سامنے ایک دم کھلا ہوئی کتاب کی طرح رکھ دیا. آج کافر کیوں مایوس ہو گیا؟ بدر میں مایوس نہیں ہوا، احد میں مایوس نہیں ہوا، خیبر میں مایوس نہیں ہوا، خندق میں مایوس نہیں ہوا. آج کیوں مایوس ہو گیا؟ پوچھئے اس سے، اے بھیا آج کیوں تم مایوس ہو گئے؟ وہ جواب دے گا، میں انتظار میں تھا کہ محمد پلٹے تو ہم بھی پلٹے، لیکن محمد نے پلٹنے سے پہلے پلٹانے والے کا اعلان کر دیا. یا علی ایک جملہ اور کہہ دوں بس. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ من کنتو مولا ھذا علی المولا. یہ ٹوک رہے ہیں مجھ کو. میں نے کہا ھذا علی المولا، کہتے فھذا علی المولا. اب ہمارے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. مولوی صاحب سے پوچھے بھیا اس کے معنی کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں؟ بھئی ہم نے ھذا کہہ دیا، جلدی سے بولے نہیں فھذا علی المولا. بھئی فھذا کے مطلب کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بھئی یہی تو ترجمہ ہوا نا، لیکن فے بڑی شدت سے بڑھا دیا گیا. فھذا علی المولا. کیوں؟ کس لیے؟ فے کو سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ فے کے معنی کیا ہے؟ میں نہیں جاؤں گا، بہت دیر ہو چکی ہے، وقت گزرا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. بس فے کو سمجھائے دیتا ہوں آپ کو کہ فے کو سمجھنا ہے نا، آپ کو سب کو سمجھنا ہے، فے کو نہیں سمجھنا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاؤں. کن فیکون. جو چیز اللہ چاہتا ہے کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ جو چاہتا ہے کن فیکون فوراً ہو جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے. غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے. پیغمبر اسلام نے من کنت مولا فھذا علی مولا کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرایا کہ دیکھو یہ علی جس اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا. کتنی دیر میں مولا بنے؟ کہا بس فوراً تمہاری میٹنگیں دھری کے دھری رہ جائے گی، علی مولا ہو جائے گا. عزیزوں یہ ولایت کی عظمت ہے. ولایت میں نے کیا کہا؟ ان کو اسی لیے فوراً بنایا تھا، ایک لہجے کے لیے بھی نبی کے بعد خالی نہیں چھوڑا تاکہ یہ پلٹ نہ سکیں. یہ پلٹ نہ سکیں، کیونکہ اگر تھوڑا بھی ٹائم مل جاتا یہ پلٹ جاتے، مشن خدا سکسیس نہیں ہو پاتا. لہذا لازم تھا ولایت علی کا اعلان کیا جائے اور بلا فصل اعلان ہو. یہ عظمت ہے ولایت کی، کیونکہ پوری دین کی ذمہ داری. ولی کون ہے؟ ولی کی کیا پاور ہے؟ انہی کی ذمہ داری ہے. منصب ان کو ملا ہے ولایت کا، دین کو بچانا انہی کو ہے، تحفظ کو انہی کو کرنا ہے، قرآن کو انہی کو بچانا ہے، شریعت کو انہی کو بچانا ہے. تو اب لازم تھا کہ پورا سلسلہ تیار کیا جائے. جب کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی دین پر حملہ آور ہو تو پھر اسی ولی کے سلسلے کی کوئی کڑی نکلے.
بس آج 5 محرم ہو گئی. میں بار بار کہتا رہتا ہوں اس بات کو. یقینی طور کے اوپر 2 دقیقے فضائل اگر زیادہ ہو گئے لیکن مصائب میں کمی نہیں کریں گے. عزاداران امام مظلوم، آج معلوم ہے نا آپ کو 5 محرم ہے. 5 محرم کو کس کو پرسہ دیتے ہیں؟ اس ماں کو پرسہ دیتے ہیں جس ماں نے اپنے بچوں کا غم نہیں منایا. ذہن پہنچ گئے نا آپ کے؟ عزاداران امام مظلوم، جب 28ویں رجب کی شب امام حسین نے کہا سامان سفر تیار کرو، اور سامان سفر تیار ہونا شروع ہوا، تو بعض روایات کے مطابق جناب زینب نے کہا بھیا میں تمہارے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تم جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ. عزاداران امام مظلوم، جناب زینب اور امام حسین کی محبت و الفت و قربت کو سب جانتے ہیں. اب سچ بتائیے، جناب عبداللہ اپنے گھر میں بیمار تھے. اب اگر بتائیے کہ ادھر سے جناب زینب چلیں، اس گھر تک جانے میں دقیقے لگے ہوں، جناب زینب کیا سوچتی ہوئی جا رہی ہوں گی؟ اگر ہمیں جانے کی اجازت نہ ملی تو کیا کروں گی؟ اگر عبداللہ نے روک لیا تو کیا کروں گی؟ یہ سوچتی ہوئی جا رہی ہوں گی. لیکن عزاداروں، جناب زینب پہنچنے کے بعد اب میں وہ جملے نہیں دہرا سکتا ہوں. جناب کہا اجازت مانگی، اجازت ملی. اجازت ملنے کے بعد آئیں، تیاری شروع کی کہ میں اجازت لے آئی ہوں. ہاں عزاداران امام مظلوم، میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے بیویاں تیار ہوئیں، اور ہر بیوی عزاداران امام، ہر بیوی اپنے ساتھ کچھ تحفے لے کر گئی تاکہ جب امام کو کچھ ہدیہ پیش کرنا ہو تو پیش کیا جا سکے. جناب زینب کو تو اجازت مل گئی تھی لیکن بچوں کو نہیں لائی تھیں. اب جو دیکھا، جب قافلہ چلنے والا ہوا تو کیا دیکھا؟ جناب عبداللہ ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ پکڑے آتے ہیں کہ اے شہزادی، دونوں بچوں کو لے جائیے، ایک کو میری طرف سے نثار کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے. دونوں بچوں کو قربان کر دیجئے گا. دونوں بچے جناب زینب کے، قسم خدا کی، کربلا کی ماؤں کا کیا انداز ہے. شب عاشور، ہر ماں اپنے بچے کے سر کو زانوں پہ لیے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کل قیامت کا دن ہے، نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا. عزاداران امام مظلوم، کچھ مقاتل میں الفاظ ملتے ان کو سن لیجئے، اگر دل پہ لگ جائے تو غم میں آنسو بہا دیے گا. میرے بچوں، تم کمسن ہو، کثرت فوج دیکھ کر گھبرانا نہیں. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اے میرے بچوں، تم کو پتا ہے تمہارے نانا کون تھے؟ تمہارے نانا حیدر کرار تھے. تم کو پتا ہے تمہارے دادا کون تھے؟ تمہارے دادا جعفر طیار تھے. بچوں کو بزرگوں کے قصے سنائے. دونوں بچے شہادت میں جھومنے لگے، جوش شہادت میں. اس کے بعد دونوں بچے مخاطب ہوئے. اماں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اماں، ہمارے نانا علی مرتضیٰ لشکر رسول کے علمدار تھے نا؟ کہا ہاں بیٹا. کہا جعفر طیار بھی علمدار تھے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا پھر علم تو ہم کو ملنا چاہیے. جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا، بچوں خاموش ہو جاؤ، کہیں عباس نہ سن لے. ارے تم چھوٹے ہو. بچوں کی شجاعت کو، جوہر کو، شجاعت کو سوچا، خوش ہوئی. لیکن جناب عباس، اے بچوں، اگر عباس نے سن لیا میں عباس کو منہ نہ دکھا پاؤں گی.
جناب عباس، جناب عباس کیا کہا؟ اس کے بعد جناب زینب نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا بچوں، اے بچوں، تم تو جانتے ہو نا عباس سے تم نے فنون جنگ سیکھے ہیں، عباس استاد ہیں، عباس بڑے ہیں، لہٰذا ابا اس کے پاس رہے گا۔ پھر اس کے بعد بچے مخاطب ہوئے، کہا اماں مجھ کو ڈر ہے ماموں اجازت نہیں دیں گے۔ جناب زینب نے کہا بچوں پریشان نہ ہو، وہ ذمہ داری میری ہے، اجازت میں دلواؤں گی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد دوسرا صحابی حسین لاشوں کو لا لا کر مقتل میں سجا رہے ہیں۔ اس کے بعد ادھر سے بیوہ مسلم بچوں کو لے کر بڑھی، ایک طرف سے جناب زینب قسم خدا کی، اے بیبیوں ذرا بیبیوں کی جوش شجاعت کا اندازہ لگاؤ، کیا اندازہ تھا۔ ایک طرف سے بیوہ مسلم بچوں کو لے کر بڑھی، ایک طرف سے جناب زینب بچوں کو لے کر آگے بڑھی۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے اجازت دلوائیں گے، جناب مسلم کی زوجہ کہتی ہے ہم دلائیں گے۔ اب اس کے بعد جناب مسلم کی زوجہ کا جملہ تو سنیے، کہتی ہے شہزادی سب سے پہلے ان بچوں کا باپ مرا ہے، پہلے ان بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ یہ شجاعت کا عالم ہے۔ اس کے بعد مسلم کے یتیم بچوں کے لاشیں آ چکے، اب زینب بچوں کو لے کر بڑھی، دونوں بچے حسین کے سامنے کھڑے، کمسن بچے ہیں، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے، ماموں مرنے کی۔ عزادارو تم جملے سنے لے رہے ہو، احساس نہیں کر رہے ہو۔ رسول حسین کے سامنے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑ رہے تھے، حسین پر کیا گزری؟ ارباب مقاتل نے لکھا آسمان کا رخ کیا، اے پروردگارا کیا گود کے اسی لیے پالے کہ ان کے لاشیں اٹھائے۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو، امام حسین بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں کو اجازت دی، بچے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب بچے گھوڑے پہ سوار ہوئے، دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک نے کہا میمانے پہ ہم حملہ کریں گے، ایک نے کہا میسرے پہ حملہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد بڑا شدید انداز میں جنگ شروع کر دی دونوں بھائیوں نے، ایک نے میمانے پہ حملہ کیا، میسرے پہ حملہ کیا۔ جدھر نکلتے تھے دشمن واصل جہنم ہو رہے تھے، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے تھے۔ اب دشمن بے قرار ہو گیا اور دشمن بے قراری کی عالم میں سوچنے لگا کہ ان چھوٹے بچوں کو روکا کیسے جائے، اور قسم خدا کی اب مقاتل میں ملتا ہے کہ تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے لگ رہا تھا خیبر و خندق میں علی تلوار چلا رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے جعفر تیار تلوار چلا رہے ہیں، وہ شجاعت سے ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ دشمنوں نے چال سوجھی، کہا اے بچوں تمہاری اماں کہہ رہی ہیں ہم نے تو تم کو شہید ہونے بھیجا ہے، نانا کی امت کو قتل کرنے تھوڑی بھیجا ہے۔ بس ارباب مقاتل جیسے یہ جملہ سنا، بچوں نے بھی تو کہا اماں نے کہا تھا بچوں تمہیں جان کو قربان کرنا ہے۔ بس بچوں کے ہاتھ ڈھیلے ہوئے، بچوں کو نرغے یادا میں گھیرا گیا۔ عزاداران امام مظلوم، اب جو حملے شروع ہوئے، کمسن چھوٹے چھوٹے بچے زین پہ نہ سنبھلے، زمین کی طرف چلے، خیمے کا رخ کیا، آقا میری مدد کو آئیے، ماموں میرا سلام آخر قبول ہو۔ بس عزاداروں 2 دقیقے مصائب ابھی اور پڑھوں گا، 2 دقیقے۔ جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، ان کے بچوں کا پرسہ دینا ہے۔ بس عزاداروں بچے جیسے ہی آئے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کسی کتاب کا پڑھا ہوا جملہ نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا بھیا، صاحب بتائے دے رہا ہوں میں نے پڑھا نہیں۔ ایک طرف عباس پہنچے، ایک طرف حسین پہنچے۔ یہ کس کے بچے تھے دونوں؟ میں ایک نفسیاتی جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ دونوں کس کے بچے تھے؟ یہ دونوں بچے زینب کے تھے۔ زینب ان سے عباس اور حسین کتنی محبت کرتے تھے، کوئی بتلا سکتا ہے؟ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اب تم لوگ بتاؤ، فیصلہ کرو کہ ایک لاشا حسین کے ہاتھوں پر اور ایک لاشا عباس کے ہاتھوں پہ، سچ بتاؤ یہ دونوں ان لاشوں کو لے کے
کیسے زینب کے سامنے جائے، اس شہیدی بہن کے سامنے؟ اے عزادارو، میں نے پڑھا نہیں، میرا دل کہتا دونوں کے قدم جمے ہوں گے، جمے ہوں گے۔ ارے کیسے جائے؟ عجب نہیں نجف کا رخ کیا ہو، کائنات کے مشکل کشا، ارے کربلا جائیے، بہن کے سامنے بچوں کے لاشیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے تابوتوں کی زیارت بھی تو ہوگی نا، اون و محمد کے بھی تابوت برآمد ہوں گے۔ آج جہاں جائیے گا مجلس میں تابوت برآمد ہوتے ہیں نا، دو چھوٹے چھوٹے تابوت برآمد ہوتے ہیں، ایک اون کا ہے، ایک محمد کا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا، گئے خیمے میں بچوں کو لٹا دیا، دونوں لاشیں رکھ دیے، جناب زینب آئیں، اور آنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، شجاعت جناب زینب، دونوں بچوں کو دیکھا، ایک دفعہ دونوں بچوں کے لاشیں میں تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ کیا، اپنی پیشانی کو رکھا، پروردگارہ شکر ہے میرا ہدیہ قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں بچوں سے مخاطب ہوئی کہ بچوں، تمہاری ماں کو تمہارے اوپر بڑا ناز ہے کہ تم نے اپنے ماں کے شیر کا اثر دکھا دیا۔ بس ایک روایت کا ٹکڑا ہے اور مجلس اس کے بعد ختم، تابوت برآمد ہو جائیں گے، مجلس ختم۔ جناب زینب بچوں کا ماتم نہیں کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ سچ بتائیے، بچوں کا ماتم کریں یا حسین کو دیکھیں؟ کیا کریں؟ پوری تاریخ کو دیکھ ڈالیے، سمجھ گئے؟ 10 محرم سے لے کر اور رہائی تک کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں ہوا، بس ایک ٹکڑا ہے روایت کا۔ بس اب وہ وقت آیا کہ جب حکم رہائی ہوا اور تبرکات کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے لیا، کبھی قاسم کا سر آیا، فروا نے لیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا نے لے لیا، اور اس کے بعد حسین کا سر آیا، زینب نے لیا۔ ایک دفعہ 2 چھوٹے چھوٹے سر ایک تشت میں آئے، آنے کے بعد ان کو کسی نے نہ لیا، وہ رکھے ہوئے تھے۔ جب سب نے رکھا دیکھا تو ایک خاتون بولی شام کی کہ ان بچوں کی ماں مر گئی جو ان کا ماتم نہیں کر رہی ہے۔ اب زینب تڑپ گئی، ہائے میرے بچے، ارے یہ بتاؤ ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں یا ان بچوں کا ماتم کریں؟ یا حسین، یا حسین۔